الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں. دوستو اور بھائیو، رمضان المبارک اپنی تمام تر فیض و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا، سعادتوں کا، مغفرتوں کا، بخششوں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو لیلۃ القدر کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو تقوی کی تکمیل اور حصول کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی کو مکمل کر سکو. دوستو اور بھائیو، یہ مہینہ ہدایت کے حصول کا مہینہ ہے. یہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کے فضل کو لوٹنے کا مہینہ ہے. یہ اپنی نیکیوں کو، حسنات کو بڑھانے کا مہینہ ہے. اور جس بندے نے اس مہینے کو اللہ کی اطاعت میں گزارا، اللہ کی رضا اور خوشنودی میں گزارا، وہ خوش نصیب ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے جس نے اللہ کی رحمتوں کی ہواؤں کے نیچے گزارا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، افعلوا الخیر دہرکم، تم تمام زندگی خیر اور بلائی کے کام کرتے رہو. کیوں؟ فرمایا وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اور اپنے آپ کو اللہ کی جو چلنے والی رحمت کی ہوائیں ہیں ان کے سامنے کیا کرو. فإن للہ نفحات من رحمتہ، فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہوا کے جھونکے چلتے رہتے ہیں. یصیب بہا من یشاء من عبادہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے. دوستو اور بھائیو، اس رمضان کے مہینے میں یہ جو قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے کلام کو نازل کیا ہے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے متعلق خود اللہ فرماتا ہے، یہ میری وعد و نصیحت کی کتاب، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب رحمت ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی وعد و نصیحت والی کتاب، اس کا سرچشمہ وہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے روگ، تمہارے دلوں کے مرض، ان کی شفا کا وہ سرچشمہ ہے. فرمایا اسی طرح وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور مومنوں کو اس قرآن کی
اللہ کے فضل اور اللہ کی اس رحمت سے خوش ہونا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو جمع کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے. فرمایا دوستو اور بھائیو، یہ کتاب، یہ خوشخبریوں کی کتاب، یہ ہدایت کی کتاب، یہ آیات بینات کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا اور درست ہے. فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارتیں دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے. دوستو اور بھائیو، یہ کتاب وہ ہے جس کے ساتھ اس کائنات کا ہر اندھیرا چھٹ جاتا ہے. لوگ اس کتاب نور کے ساتھ روشنی میں آتے ہیں اور اجالوں میں آتے ہیں، اپنی زندگی کے اندھیرے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ رب العالمین اس قرآن کے ساتھ ہدایت عطا فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. فرمایا سبل السلام، سیدھے راستے، سلامتی کے راستوں کی اللہ رب العالمین رہنمائی کرتے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، فرمایا پھر اپنے حکم کے ساتھ اللہ ان کو گمراہی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آتے ہیں. فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ ان کو سیدھی راہ پر چلا دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں. دوستو اور بھائیو، یہ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں پہلے لوگوں کے قصے ہیں اور آنے والی خبریں ہیں. جو مستقبل کی خبروں کو جاننا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں اس کو علم ہو جائے، وہ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے دل کو لگا لے، اس قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے. اس کتاب کے اندر ہمارا ذکر ہے، ہمارے آپس کے تعلقات اور ہمارے آپس کے معاملات، ان کا فیصلہ ہے. اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو حق کا فیصلہ کرتی ہے. یہ کوئی ہنسی مذاق والی کتاب نہیں ہے، فرمایا بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کسی نے اس سے تکبر کیا، تکبر کرتے ہوئے اس کو چھوڑا، اللہ اس کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیتا ہے. فرمایا جس نے اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین اسے گمراہ کر دیتا ہے، اسے کبھی راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو حکمت بھرا ذکر ہے. یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں. دوستو اور بھائیو، یہ وہ کتاب ہے جس سے صاحب علم علماء سیر نہیں ہوتے اور نیک لوگ اس سے اکتاتے نہیں ہیں. فرمایا جب جب اس کو پڑھو گے، جتنی بار بھی دہراؤ گے، یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ بسیدہ نہیں ہوتا، اور اگر تم اس سے روشنی حاصل کرو گے تو یہ اور اجالے اور کرنیں پیدا کرے گا. اور اگر تم اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری گمراہی ہے، لیکن اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس لیے تو میرا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بلکہ جناب سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی حافظ قرآن، وہ ارشاد فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم، او ایمان والو سنو، لو طہرت قلوبکم، یہ عثمان غنی حافظ قرآن کا مقولہ کہ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے، ما شبعت من کلام اللہ عز وجل، پھر تم کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوتے، تمہارے دل کبھی بھی اس سے اکتاتے نہیں بلکہ اس قرآن کے ساتھ دل لگاتے. اللہ اکبر! اللہ نے کیا عظمت دی. اس کائنات میں بڑے بڑے شہید آئے اور سب کا خون جو ہے زمین پر گرا، روئے زمین پر گرا، لیکن قربان ہو جائے جس نے یہ مقولہ کہا، امیر المومنین حافظ قرآن، جنہوں نے کہا لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل
دل پاکیزہ ہوتے تو تم قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ ان کا خون گرتا ہے تو وہ قرآن پہلے تو پڑھ رہے تھے، جب شہادت کے رتبے پر فیض ہوئے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور خون گرتا ہے تو قرآن مجید کی آیت پر گرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوستو اور بھائیو، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بلکہ انسان تو انسان، یہاں تو جنات کے بارے میں یہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، جنات کی جماعت گزرتی ہے اور قرآن کی آیات سنتے ہیں اور تو کیا کہتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو بلائی، جو رشد، جو خیر، جو نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ دوستو اور بھائیو، یہ جنات نے صرف ایک بار قرآن سنا اور ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، بلکہ قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے صرف خود مومن نہیں بنے بلکہ قرآن کو ایک بار سننے کے بعد وہ داعی بن گئے، وہ اسلام کے مبلغ بن گئے۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ دوستو اور بھائیو، جس نے اس کتاب کو پڑھ کر اس کی بنا پر بات کی، اس قرآن کی بات کی، اس نے سب سے بڑا سچ بولا، اور جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا، جس نے اس کتاب پر عمل کیا اس نے اجر پایا، جس نے اس کتاب کی تلاوت کی اس نے ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں جمع کر لی۔ فرمایا یہ کتاب تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے اس کی طرف بلایا، اس نے ہدایت کی طرف بلایا اور بلکہ خود بھی وہ ہادی رہنما بن گیا۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ، درم و دینار، فرمایا جس کے پاس پراپرٹی جائیداد نہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، کیونکہ یہ کلام کے اعتبار سے، یہ قرآن کلام کے اعتبار سے سب سے عمدہ بہترین کتاب ہے، اور یہ اپنے بیان کے لحاظ سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کتاب ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہے، اور احکامات کے لحاظ سے سب سے واضح روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین فرماتے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب غالب ہے، جو غالب ہونا چاہتا ہے وہ اس قرآن کے ساتھ دل لگا لے، اللہ رب العالمین اس کو غالب بنا دے گا، اس کو عزیز بنا دے گا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے پاس باطل پھٹتا بھی نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب ایسی ہے تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ اس حکمت والے رب کی طرف سے، اس حمد والے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ فرمایا فصیح ترین عربی وہ ولید ابن مغیرہ، قرآن کے دور کا بندہ لیکن کافر تھا، حق بات کہہ گیا، اور وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے قول میں ایسی مٹھاس ہے جو کائنات کے کسی اور قول میں یا کسی اور کلام میں مٹھاس نہیں ہے۔ فرمایا اس کی بات اور اس کا ایسی ایک رونق ہے، اس کلام کے اوپر ایک ایسا حسن ہے جو کائنات میں کسی کلام میں نہیں ہے۔ فرمایا اس کا اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور نیچے والا حصہ سیراب ہے۔ فرمایا جو بھی اس کائنات میں اس سے دل لگا لیتے وہ غالب ہوتے، اور یہ کتاب غالب ہونے کے لیے آئی، یہ نیچے ہونے کے لیے نہیں آئی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں،
اور اسی قرآن کے ساتھ اللہ رب العالمین قوموں کو ذلت و رسوائی کے تھا گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں، اور یہ کافر آج اس کا اعلان کر رہا ہے یہ قرآن اس کائنات میں آیا تو اونچا ہونے کے لیے آیا، یہ نیچے ہونے کے لیے نہیں آیا۔ جس نے اس کو مان لیا وہ اس کائنات میں اونچا ہو کر رہے گا۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس قرآن کے سامنے آیا، جو بھی اس کے نیچے آیا، یہ اس کو مٹا کر رہتا ہے، اس کو پیس کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ قرآن مجید فرقان حمید اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اس کی عظمت سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین سید الملائکہ کو اس رمضان کی راتوں میں ہر رات میں دنیا میں بھیجتے تھے، اور وہ ہر رات میں آتے تھے، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر اس قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ قربان ہو جائیں، کیسی عظیم کتاب ہے! ادھر سردار ولد آدم ہے، ادھر سید الملائکہ ہے، دونوں بیٹھ کر یہ کلام الہی کا دور کر رہے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، آؤ آج رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں اور لمحات میں، رات کے پہروں میں اس قرآن کی تلاوت کیجئے، اس قرآن کو پڑھیے۔ لیکن قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، یہ برکت کا سرچشمہ ہے۔ جو بھی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن سے دل لگائے۔ جو برکت حاصل کرنا چاہتے اپنی اولاد میں، وہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ جو چاہتے اس کے مال و دولت میں برکت ہو، وہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ زندگی کے ہر معاملے میں جو چاہتا ہے کہ برکت حاصل ہو جائے، وہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ فرمایا لیکن برکت حاصل کیسے ہوگی؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس کی آیات پر غور و فکر کرو۔ جب اس پر غور و فکر مسلمانوں نے کیا تھا تو میں تو پھر ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرتا ہوں کہ آئے تو عبداللہ ابن ابی قحافہ تھے، نکلے تو صدیق اکبر تھے، آئے تو عمر ابن خطاب تھے، نکلے تو فاروق اعظم تھے۔ جب اس قرآن پر غور و فکر کیا، اس قرآن سے تعلق جوڑا، آئے تو عثمان ابن عفان تھے، نکلے تو ذوالنورین تھے، آئے تو علی ابن ابی طالب تھے، نکلے تو شیر خدا تھے، آئے تو طلحہ الزبیر تھے، نکلے تو جنتی تھے، آئے تو عبداللہ ابن عباس تھے، نکلے تو مفسر قرآن تھے، آئے تو عبداللہ ابن مسعود تھے، نکلے تو فقیہ اعظم تھے، آئے تو ابو ہریرہ تھے، نکلے تو محدث اعظم تھے، آئے تو قاری بلال تھا، نکلے تو مؤذن رسول تھا، آئے تو ڈاکو تھے، نکلے تو رہبر تھے، آئے تو رہزن تھے، نکلے تو رہبر تھے، آئے تو جاہل گنوار عربی تھے، لیکن نکلے تو کائنات کے لیڈر اور رہنما بن کر نکلے۔ دوستو اور بھائیو، اس قرآن سے تعلق بڑھاؤ گے تو آج بھی اللہ رب العالمین تمہیں وہی عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوستو اور بھائیو، اس قرآن کو پڑھیں رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ قرآن کو ختم کرنا۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، اسلاف کے بارے میں آتا ہے رمضان کی ہر 2 راتوں میں کم از کم وہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ عموماً ہر رمضان کی 3 راتوں میں اور آخری عشرے میں عمومی طور پر 2 راتوں میں وہ قرآن ختم کرتے تھے، لیکن وہ صاحب علم تھے، ان کو قرآن کا فہم تھا۔ آج ہمیں فہم نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں تلاوت اس انداز سے کرنی ہے جس طرح کہ ہمیں سمجھ بھی آئے۔ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، یہ 2 مینار والی مسجد میں، آئیے آسانی کے ساتھ، بغیر ترجمے، بغیر کسی گرامر کے، براہ راست اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تشریف لائیں۔ آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، انشاءاللہ العزیز آپ اس کلاس کو جوائن کریں گے
تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مفسر بن جائیں گے، مترجم بن جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس میں سے آدھا تو ضرور آپ کو سمجھ آئے گا اس کلاس کرنے کے بعد، باقی آپ کی محنت پر ہوگا، جتنی آپ محنت کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے شرح صدر کرتے ہیں، اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ لہٰذا آئیے ہمارے ساتھی بنیے اور اس مبارک مہینے کو اپنا زندگی کا یادگار مہینہ بنا لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بچے کے لیے ہم نے دعا کروائی تھی گزشتہ جمعے میں، تو آج بھی اعلان ہے کہ وہ 10 سالہ بچہ ہے، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس معصوم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، والدین کے دل اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين